طبرانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے واقعہ، حضرت ساسا بن ناجیہ پہلے یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس وقت کا واقعہ ہے۔ آپ علیہ السلام کے پاس آ گئے، مسلمان ہو گئے، تو آپ علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، کیا جب میں کافر تھا تو اس وقت اگر میں نے کوئی نیک کام کیا تھا تو اللہ رب العزت اس کو مجھے انعام دیں گے یا نہیں؟ یعنی کافر ہونے کی حالت میں نے کوئی اگر نیکی کی تھی اس پر مجھے انعام ملے گا؟ آپ علیہ السلام نے ذرائع تفضل پوچھ لیا کہ ہاں تم نے کیا نیکی کی ہے بتاؤ؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ، جب میں کافر تھا تو ایک مرتبہ میرے 2 اونٹ غائب ہو گئے، یعنی جس جگہ میں نے رکھے تھے وہاں مجھے نہیں ملے، وہاں سے چلے گئے۔ تو ان کو تلاش کرتے کرتے میں اپنے تیسرے اونٹ پر ایک جگہ پہنچا، علاقے سے باہر گاؤں دیہات کی طرف، تو وہاں پر ایک بوڑھا آدمی کے پاس میرے 2 اونٹ بندھے ہوئے نظر آ گئے مجھے۔ میں اس کے پاس چلا گیا اور وہ اپنا سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ یہ میرے اونٹ ہیں، تمہارے پاس کیسے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے کوئی چوری نہیں کی ہے، میں کہیں سے لایا نہیں ہوں، یہ خود چلتے ہوئے میرے پاس یہاں پر آئے تھے تو میں نے ان کو باندھ دیا، اگر یہ تمہارے ہیں تو تم لے جاؤ اس کو۔ اب یہ معاملات چل رہے تھے تو اچانک اس بوڑھے کو آواز آتی ہے بچے کے رونے کی، جیسے نوزائیدہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو فوراً روتا ہے، اس طرح کی آواز آنے لگی پیچھے کمرے سے۔ اس نے فوراً آواز لگا کر پوچھا، ہاں لڑکا ہے یا لڑکی ہے؟ ابھی یہ پوچھا تھا، اندر سے کوئی جواب نہیں آیا، تو اس اونٹ والے نے ان سے پوچھا، اس صحابی نے، کہ یہ اگر لڑکا ہوا تو پھر کیا ہے، لڑکی ہوئی تو پھر کیا ہے؟ سوال کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس نے کہا کہ لڑکی ہوگی تو یہ گڑھا کھودا ہوا ہے میں نے، اس میں دفن کر دوں گا فوراً، اگر لڑکا ہوا تو وہ ہماری عزت کے سبب ہے۔ میں اپنے بیٹے کو یا اپنے بہنوں کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ میں اس کے سامنے رسوا نہیں ہونا چاہتا، میں اس کے سامنے رسوا نہیں ہونا چاہتا کہ بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ تو وہ اندر جاتا ہے، دیکھتا ہے بیٹی، تو یہ صحابی کہتے ہیں کہ وہ بیٹی مجھے دے دو، میں اس کی کفالت کر لیتا ہوں، بھلے میرے یہ 2 اونٹ تم رکھ لو، اس کے مقابلے میں مجھے بیٹی دے دو۔ کہنے لگا میں 2 اونٹوں پر سمجھوتا نہیں کروں گا، یہ تیسرا اونٹ بھی مجھے دے دو۔ تو اس طرح اس نے 3 اونٹ لے لیے اور بیٹی اپنی دے دی اس کو۔ یہ بیٹی لے جاتے ہیں اپنے وہاں پر جا کر پرورش کرتے ہیں اپنے گھر کے اندر۔ تو کہتے ہیں جس دن یہ معاملہ میرے ساتھ ہوا تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ اب جس کے ہاں بھی بیٹی پیدا ہوگی انشاءاللہ اس کو میں لے آیا کروں گا۔ یہ کافر اس وقت مسلمان نہیں۔ تو اس طریقے سے انہوں نے 360 بچیوں کی کفالت کی، اور ہر بیٹی کو وہ مشہور ہو گیا تھا کہ 3 اونٹ کے بدلے لیا کرتے۔ آج بھی ایک درمیانے سائز کا اونٹ بھی کوئی 4-5 لاکھ کا آتا ہے، تو 3 اونٹ اگر انہوں نے لیے تو 15 لاکھ تک کی قیمت پہنچتی ہے موجودہ زمانے میں۔ تو اس طریقے سے انہوں نے ہر 360 بچیاں اس طرح اپنی کفالت میں دی اور ان کو اپنے گھر کے اندر پالتا رہا۔ آپ علیہ السلام نے جب یہ قصہ سنا اس سے تو آپ کے آنسو جاری ہو گئے، یہاں تک کہ داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو گئی۔
اب علیہ السلام نے فرمایا تم انعام کی بات کرتے ہو، تمہیں اللہ نے دنیا میں یہ انعام دے دیا کہ تم آج اس ایمان کی دولت سے مالا مال ہو چکے ہو، تمہارے پاس کوئی تبلیغ والا نہیں گیا، تمہارے پاس کوئی پیغام لے کر نہیں گیا، تم خود آ کر مسلمان ہوئے ہو، یہ بھی تو سب سے بڑا اللہ کی طرف سے انعام ہے تمہارے لیے۔ اور قیامت کے دن یقیناً اللہ رب العزت اس پر بڑا اجر و ثواب۔ تو کفار میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے، بعد میں یہ صحابی بن گئے، مسلمان ہو گئے، تو حالت کفر میں اتنا بڑا کام کیا کہ جس وقت لوگ اپنے ہاں بچیوں کو رکھنا پہلے سے گھڑا کھود کر رکھا ہوا ہے کہ بیٹی ہو گئی تو فوراً اس میں ڈال کر اوپر مٹی سے دفن کر دیں گے، ان حالات میں انہوں نے 360 بچیوں کی کفالت کی۔ تو کافر ہمیں یہ پیغام دے گئے، آج ہم مسلمان ہو کر آپ علیہ السلام کو رسوا کرتے ہیں۔